رحیم۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے قافلہ گزرا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ فرمایا میں تیار ہوں۔ کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس چل پڑے۔ گھر والوں نے کہا بھی میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اور بیوی نے کہا گھر میں راشن پانی نہیں ہے، بچے بھوکے مریں گے، کہاں سے خرچہ آئے گا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں حج پہ جا رہا ہوں، روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات عام بندے کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خرچ دے کر معاملات کر کے جائے، وہ جس کی جہاں تلک رسائی اس کے لیے وہیں پہ طور، وہ ان کا مقام ہے، وہ جانے ان کا جانے۔ تو وہ تشریف لے گئے تو جو تھی نا ان کی گھر والی، وہ بڑی غصے کی طبیعت کی تھی۔ اس نے کہا کیسا تمہارا ابو ہے؟ بچوں کا گمراہ کرے، کیسا تمہارا ابو ہے؟ گھر میں کوئی چھوڑ کے نہیں گیا، فلاں چلا گیا۔ تو یہ بھی ذرا تھوڑا اپنے ذہن سے نکالیں کہ ماں جو ہے وہ باپ کے خلاف تقریر کر رہی ہے، باپ ماں کے خلاف تقریر کر رہا ہے، کیا بات ہے یار۔ اور جو ہے نا وہ ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے تیری خالہ اچھی نہیں ہے، باپ کہتے تیرا چچا اچھا کوئی نہیں۔ خدا دا نا جے یار، سکھاؤ اولاد بھی، میرا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، میرے ساتھ بولے نہ بولے تمہیں احترام لازم بنتا ہے۔ تمہاری خالہ ہے، مجھے گالیاں بھی دے، تمہیں حق نہیں ہے تم اس کو کہو وہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ تو ماں نے کہا دیکھو جی، نہ گھر روٹی، نہ راشن، نہ پانی، کوئی شے کوئی نہیں تھی۔ جناب حج تے چلے گئے نے پیر صاحب جی، پیران دی جناب اپنے ٹورا نے حج تے چلے گئے نے۔ حضرت صاحب کی ایک بیٹی مجذوبہ تھی، اللہ لوگ تھی۔ اس نے نا برملا کہا، اس نے کہا امی یہ تو بتاؤ، حاتم اصم جو تھا وہ رزاق تھا کہ حمال تھا؟ حمال کا معنی سمجھتے ہیں؟ حمال کہتے ہیں پنڈ اٹھانے والے کو، مزدور کو، جو مزدور اٹھا کے لاتا ہے نا، اب سودا لیا ہے تو آپ کے گھر تک چھوڑنے کے لیے اس کو حمال کہتے ہیں۔ وہ پانڈی تھا کہ رازق تھا؟ وہ تو پانڈی تھا، اٹھا کے لے آتا تھا، رازق تو اللہ ہے، اگر وہ چلا گیا تو پانڈی کوئی اور آ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ نے کہا وہ اگر چلا گیا تو کیا ہوا، وہ تو پانڈ اٹھا کے لے آنے والا تھا، رازق اللہ ہے، وہ تو موجود ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، بادشاہ وہاں سے گزرا، اس کو پیاس لگی بھی تھی، دروازے پہ دستک دی۔ او بھائی، او اللہ علیہ میرے کو کھانا کھونا کھلا دو۔ اندروں بی جان بولیاں، حاتم پاک دی گھر والیاں۔ انہوں نے کہا میرا میاں تو نالائق ہے، وہ تو حج سے چلا گیا۔ یعنی ایسا بیویاں کہتی رہتی ہیں، اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، جتنی اس کی عقل ہے اس نے اتنی بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے کیوں کہا ہے؟ بھائی سرکار نے فرمایا ان کی عقل میں نقص ہے، تو یہ کہتی رہیں گی، چپ کر کے سہ جاؤ۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی، اس نے مجھے اپنے گھر دعوت کی کھانا، میں نے دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے لڑائی کی آواز بہت زیادہ۔ اور میں کہ حاج صاحب، کہتے چپ، میں کہ خیر ہے، کہتے چپ، میں کہ کھانے دعوت دیتی سی، کی مسئلہ ہے، کی چپ، کھلو میں آیا ایک منٹ۔ وہ باہر آ گئے، میری بازو پکڑی، باہروں پارا کے لے گئے، پھر آٹو آ کے 2 گھنٹے بعد میں کو بھائی میں نے بھوک لگی ہے، تو کہتے میں کہ سارے گرانٹ رویا اللہ دن ایک بندیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، جب بیوی غصے میں ہو نا تو اس کا غصہ روکنا نہیں ہے، اس کو کرنے دینا ہے، اور بڑبڑ جب کر کے ساری اس کی گولیاں چل جائیں گی نا، ٹھنڈی ہو جائے گی وہ۔ آپ فوراً کرتے ہیں بس کی پیٹ، منہ بند، فلاں، میں مار دوں گا، میں ناک توڑ دوں گا، میں سر پھاڑ دوں گا۔ نہیں، یہ نہ کہو۔ میں نے کہا نقصان، انہوں نے کہا نقصان 2 قسم کے ہوں گے، اگر آپ اس کے روکیں گے، ایک تو اس کے دل کے اندر وہ ایک بغض بھر جائے گا، وہ سارا دن کڑ کرتی رہے گی۔ دوسرا، اس نے غصہ نکالنا ہے، وہ برتنوں پہ نکالے، وہ بچوں پہ نکالے، پانڈے چک کے مارے گی، چک کے پانڈے، ہاں کہتے شیشہ توڑے، کہتے کوئی شاہ توڑے گی، بچوں چک کے جناب مارے گی، توڑا پیو خبیث دے بچے ہو تو یہ تماشا بنایا فلان کہتا ہے۔ انہوں نے کہا بہترین حل ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ، جتنی اس کی گولیاں چلنے دو۔ اچھا ہم باہر چلے گئے، 2 گھنٹے کے بعد جناب بالکل ماحول ٹھنڈا، تو آواز ہے علی مفتی صاحب نے جلدی کرو نا، کھانا لے آؤ، کی پہ کر دو۔ اس نے کھانا لے، کوئی غصہ نہیں، کوئی گل بات نہیں۔ اس نے کہا یہ ایک معمول ہے۔ تو حاتم اصم جو ہے وہ تو چلے گئے۔ بادشاہ نے جب آیا تو بیوی کہتی ہے ساڈا میاں آئے ہوئے، پیر بڑا پھردا جی، حج تے چلا گیا، اسی پیچھے بھوکے مردے پہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے گھر جاؤ، تو جانے میں تو کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، اور ساڑھے کو کھان واسطے کوئی نہیں، کہا چلو پانی کا گلاس ہی پلا دو، کی ہو گیا ہے؟ بی بی ایڈیاں بے رخیاں، بلا اچھی گل تو نہیں نا جی، مہمان نوازی، کھانا نہیں کھلا سکتے، پانی تو پلا سکتے ہو، پانی پلا دو۔ اس نے کہا جی پانی دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا یہ جتنے اونٹ لدے ہوئے نا سامان کے، سارے اس کے گھر میں ڈال دو، اس کا میاں حج پہ گیا ہوا ہے،
وہ کب واپس آئے گا؟ 6 مہینے 7 مہینے کہا جائے پیدل گئے ہیں، واپس آئیں گے، اس وقت ان کا راشن ہو۔ جب اس نے وہ راشن گرایا، وہ چھوٹی مجذوبہ بچی، اس نے مصلی گرایا اور سجدے میں گر گئی، میرے مالک مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی کیا ہو گیا، بے وقوف ہے، یہ اتنا رزق آیا تو کہتی معاف کر دے۔ تو بچی کہنے لگی دنیا کے بادشاہ کی نگاہ پڑی ہے، ہمارا گھر بھر گیا ہے، اگر مالک نگاہ کرم کر دے پھر جو میرا خالق ہے وہ کر دے تو پھر کیا ہوگا۔ حاتم اسم کو ہوش نہ رہا، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے وہ تو پھرتے رہے، حج کرتے رہے۔ جب حج کر کے فارغ ہوئے نا، پھر بیوی بچے یاد آئے، وہ بیوی کا کیا بنا، بچوں کا کیا بنا، پتہ نہیں پیچھے راشن تھا نہیں تھا، پہلے تو عشق سوار تھا، اب جب حج ہو گیا تو پھر بچوں کے وہ محبت ذہن میں آئی۔ تو حاتم اسم کو اللہ نیند دل، ایسے نیند آ گئی، آنکھیں بند تھی، دیکھا تو گھر میں پروٹھے بنے ہوئے ہیں، بکرے کا گوشت جناب، دیسی مرغیاں، انڈے، چوزے، پتہ نہیں کیا کچھ گھر بھرا ہوا ہے۔ میرے مالک میں تو بھوکا چھوڑ کے آیا تھا۔ تو پھر اس کو الہام کیا گیا جو ہم سے صلح کر دے ہم اس کے گھر والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، جو ہمارے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کر لے ہم اس کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے معاملات ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ وما علیہ